تحریک پاکستان شروع ہوئی اور اتفاق سے دارالعلوم دیوبند میں سیاسی نظریات ٹکرائے. بعض حضرات کانگریسی سیاست کے حامی تھے. میں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے چند بزرگ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع میں، ان کی مائیت میں، مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کی حمایت میں تھے. اور یہ دو سیاستیں جب دارالعلوم میں ٹکرائیں تو انجام کار اسی وجہ سے ہم نے دارالعلوم کو چھوڑنا پسند کیا. دارالعلوم سے مستعفی ہو کر ہم مستقل طور پر پاکستان کے مسائل کے لیے لگ گئے اور ہندوستان کے مدراس سے لے کر کراچی تک مسلسل دورے کیے. مختلف شہروں میں جلسے جلوس ہوتے رہے. آخر میں ریفرنڈم میں، سرحد کے ریفرنڈم میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت میں اس کے 6 ضلعوں کا تفصیلی دورہ کیا اور بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کی تاریخی میں اسی رات میں یہاں پہنچ گئے تھے. میں اس وقت دیوبند میں رہ گیا اور بستر میرا اسی وقت سے بندھا رہا اس خیال سے کہ میں بھی پاکستان پہنچوں. مگر پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی جو خوریزی مشرقی پنجاب میں شروع ہوئی اور راستے بند ہوئے، ان کی وجہ سے آنا جانا مشکل ہو گیا. 8 مہینے کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طلب پر پھر میں پاکستان حاضر ہوا. اور اس وقت پیش نظر یہ تھا کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ ہم مرتب کریں، جس کے لیے ہندوستان سے مجھے اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی کو، مولانا مناظر احسن گیلانی کو بلایا گیا تھا. ان میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ اور احقر پہنچ گئے. سید سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بعد میں پہنچے اور بہرحال ہم نے مل کر ایک خاکہ مرتب کیا تھا دستور کا، جس کو ضابطے میں پیش کرنے کا موقع نہیں آیا، یہاں تک کہ غالباً اگست 1949 میں جہاں دستور ساز اسمبلی قائم ہوئی اور اس کے ساتھ اس میں ایک تعلیمات اسلام بورڈ کے نام سے ایک بورڈ قائم ہوا. اس کے لیے حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو رجال کار کے انتخاب کا اختیار دیا گیا. انہوں نے میرا نام بھی تجویز فرمایا اور بھی انہی حضرات کا جو جن کا پہلے ابھی ذکر کیا ہے نام تجویز کیا اور ان میں سے اکثر حضرات تشریف لیا ہے. انہوں نے 4 سال کی مسلسل کوشش میں ایک دستوری خاکہ مرتب کیا جو اسمبلی کے ارکان کو دے دیا گیا. اس دستوری خاکے کا ابتدائی حصہ جو قرارداد مقاصد کے نام اور عنوان سے مشہور ہے، اس کو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود پیش فرمایا تھا. وہ حصہ ہی بنیاد دستور کی تھی. اس کو تو وہ اتفاق اسمبلی نے منظور کر لیا اور آج تک ہر دستور میں وہ شامل رہا.